آج کی حدیث ہم نے اس طرح اس حوالے سے تو بہت ساری روایات پڑھی ہوئی ہیں، لیکن یہ جو متن کے اعتبار سے اس کے اندر جو کہا گیا وہ بہت اہم ہے، اور اس پر اعتراض جو ہوتا ہے وہ بھی بڑا ہمیں اس اعتراض کا جواب یاد رکھنے کے لائق ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحروا بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروبها، جو بخاری کا جو جملہ ہے، اور مسند احمد کا جملہ یہ ہے، لا تتحروا بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروبها۔ فرمایا طلوع آفتاب یا غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنے کا ارادہ نہ کیا کرو۔ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب، یعنی جب سورج طلوع ہو رہا ہو تب بھی اور جب غروب ہو رہا ہو تب بھی نماز پڑھنے کا ارادہ نہ کیا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ، کہ وہ طلوع ہوتا ہے شیطان کے دو سینگوں کے درمیان۔ جب سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے تو وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ فرمایا فَإِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا، جب سورج کا کنارہ نکلنا شروع ہو تو جب تک وہ نمایاں نہ ہو جائے اس وقت تک تم نماز نہ پڑھو۔ اسی طرح جب سورج کا کنارہ غروب ہونا شروع ہو تو اس کے مکمل غروب ہونے تک نماز نہ پڑھو۔ اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ جب سورج نکل رہا ہو یا سورج ڈوب رہا ہو تو اس وقت تم نماز نہ ادا کرو۔ اب اس پہ جو اعتراض کرتے ہیں منکرین حدیث، تو رہے ان کا تو کام ہے یہ کہ ان ایسی روایات پہ اعتراض کرنا۔ ہمارے بعض متجددین جو جدت پسندی کے قائل ہیں وہ بھی ان روایات پر حملہ کرنے سے باز نہیں آتے، یعنی ایسی روایات ان کے حملوں سے بھی محفوظ نہیں رہی۔ اب وہ اعتراض اس پہ کیا کرتے ہیں، وہ بڑا ایک قانونی نقطہ نگاہ سے وہ یہ کہتے ہیں، جی سورج کی موٹائی جو ہے وہ 32.5 ارب میل ہے۔ جو سورج کی موٹائی ہے کتنے؟ اب یہ لکھا پڑا اعتراض ہوگا، دیکھا جی سورج جو ہے وہ 32.5 ارب میل موٹا ہے۔ اگر اتنی بڑی شیطان کی سینگوں میں سما جائے تو اتنا بڑا شیطان کھڑا کہاں ہوتا ہوگا؟ کیوں کہ زمین سے جو سورج کا فاصلہ ہے وہ کہتے ہیں 9,35,00,000 میل دور ہے، اور اب اس کے حوالے سے کیا ممکن ہے کہ اتنا موٹا سورج ہے، اس کی اتنی لمبائی چوڑائی ہے، تو اس کے آگے شیطان کھڑا ہو تو شیطان کتنا بڑا ہوتا ہوگا۔ اب اس قسم کا جب وہ جملہ ہمارے عام سادہ لوگوں کے سامنے رکھتے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے، جبکہ حدیث کے حوالے سے ایک بڑا سادہ سا نقطہ نظر بیان کیا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عرف عام میں کیا کہتے ہیں کہ سورج جو ہے یا چاند جو ہے وہ پہاڑی کے پیچھے سے نکلا، کہتے ہیں نا ایسا۔ آپ عام طور پہ دیکھیں کہ بھی چاند پہاڑی کے پیچھے سے نکل رہا، یا بعض اوقات کہتے ہیں وہ فلاں کے مقام کے اوپر سے ہم نے سورج دیکھا، یا فلاں درخت کے اوپر سے ہم نے سورج اور چاند دیکھا۔ تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا کوئی یہ اعتراض کرتا ہے آپ کی بات کو سن کے کہ آپ نے کیسے دیکھ لیا وہ جو سورج جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ سورج جو ہے وہ پہاڑ کے پیچھے سے نکلا؟ تو پہاڑ تو چھوٹا سا ہے، سورج بہت بڑا ہے، اس پر یہ اعتراض کوئی نہیں کرتا۔ معاملہ صرف اتنا سا ہے کہ اس وقت جو تھا کہ بعض لوگ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں، جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کی عبادت کا وقت ہوتا، اسی طرح غروب ہوتا ہے تو ان کی عبادت کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ
جو شیطان ہے وہ اس کے سامنے آ جاتا ہے کہ اب یہ میری پوجا کر رہے ہیں، اب یہ میری عبادت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا اگر معاملہ ہو تو تم نے اس میں اس وقت عبادت، اس میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ سورج جو ہے وہ اس کے سینگوں کے درمیان پھنسا ہوا ہے تو وہاں سے وہ نکلتا۔ تو احادیث کو سمجھنے کے بجائے ہمارے ہاں اس قسم کا جو اعتراض ہے وہ کیا جاتا ہے، اور منکرین حدیث کی طرف سے جب اس قسم کا اعتراض ہوتا ہے تو ہمارے سادہ لوگ قسم کے جو مسلمان ہیں وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے، سورج بہت بڑا ہے، زمین چھوٹی ہے، تو شیطان پھر کہاں کھڑا ہوتا ہوگا؟ زمین پر کھڑا ہوتا ہوگا یا کسی اور جگہ کھڑا ہوتا ہوگا؟ یہ صرف ایک تشبیہ دی گئی کہ جب سورج نکلتا ہے تو وہ اس کے سامنے آ جاتا ہے کہ اب یہ اصل میں میرے آگے جھک رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ واصف علی واصف کی بات کتنی کمال کی ہے کہ پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے، اسے سمجھنے کے لیے بھی پھر دماغ اتنا ہی زیادہ چاہیے، وہ کون سا کسی عام آدمی کی بات ہے۔ تو اعتراض کرنے والا تو ویسے ہی اندھا ہوتا ہے، المعترض کالأعمى۔ اس لیے ہم اللہ سے یہ دعا کریں اور ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے معاملات میں ہمیں ہر قسم کے وسوسے سے محفوظ فرمائے۔ اسی لیے قرآن میں ہمیں تعلیم دی کہ من الجنۃ والناس، ضروری نہیں ہے کہ شیطان ہی وسوسہ ڈالے، بعض اوقات شیطان انسان کی ذریعے بھی آپ کو وسوسے میں مبتلا کر سکتا ہے، تو اس سے بھی ہمیں پناہ مانگنے کا سبق دیا گیا۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہمیں قرآن اور احادیث پر صحیح طور پر ایمان رکھنے کی توفیق و ہمت نصیب فرمائے، اور ہمیں ایسے معاملات میں ہر قسم کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔